بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم دوستو، تاریخ انسانی میں ایسی بے شمار شخصیات گزری ہیں جو اپنی عظمت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھیں، اور ان کے بہادری اور عظمت کے قصے دنیا کے طول و عرض تک پھیلے ہوئے ہیں۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کر رہے ہیں ایک ایسی پرسرار شخصیت حسن بن صبا کا، جس کا نام سیاہی سے لکھا گیا ہے تاریخ کے اوراق میں، اور سیاہی بھی ایسی کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے۔ حشاشین کون تھے؟ حسن بن صبا کی جنت حقیقی تھی یا فرضی داستان تھی؟ حسن بن صبا کی جنت کے بارے میں دنیا کو کیسے علم ہوا؟ تاریخ میں خودکش حملہ آوروں کا آغاز کس نے کیا؟ حسن بن صبا کا قلعہ الموت کہاں واقع ہے؟ کیا حسن بن صبا واقعی اپنے فدائین کو حشاشین پلاتا تھا؟ حسن بن صبا سے قلعہ الموت کس نے چھینا تھا؟ دوستو، تاریخ میں زمین پر بنائی جانے والی دو جنتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک جنت خدائی کے دعوے دار شداد نے بنائی تھی، جسے باغ ارم کہا جاتا تھا، جبکہ دوسری جنت حسن بن صبا نے ایران میں واقع ایک قلعہ جسے قلعہ الموت کہا جاتا ہے میں بنائی تھی۔ اس جنت کے مکینوں کو فدائین یا حشاشین کہا جاتا تھا۔ یہ اس دور کے خودکش حملہ آور تھے، جن کے خوف سے اس وقت کے جرنیل، علماء اور یہاں تک کہ بادشاہ تھر تھر کانپا کرتے تھے۔ قلعہ الموت ایران کے شمال پہاڑی علاقے برزر میں واقع ہے۔ حسن بن صبا کون تھا؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں کچھ پیچھے جانا پڑے گا۔ حسن بن صبا کا اصل نام حسن بن علی بن احمد بن جعفر بن حسن بن صبا حمیری تھا، جو تقریباً سن 1150 میں ایران میں پیدا ہوا۔ حسن کا خاندان کوفے سے ہجرت کر کے ایران میں آیا تھا۔ ابتدائی طور پر حسن مذہبی رہنما بننا چاہتا تھا۔ 17 سال کی عمر تک ہی اس نے ریاضیات، فلکیات، جیومیٹری وغیرہ کے علوم حاصل کر لیے تھے۔ پھر سن 1078 کے قریب وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مصر چلے گئے۔ قاہرہ میں فاطمیوں کے دربار میں حسن بن صبا کی بڑی قدر و قیمت ہو گئی تھی۔ پھر قاہرہ میں ہی حکومت مخالف سمجھ کر حسن بن صبا کو جیل میں ڈال دیا، اور عین اسی دن جب حسن بن صبا کو جیل میں ڈالا گیا، جیل کا ایک مضبوط ستون بغیر کسی وجہ کے زمین بوس ہو گیا۔ اسے حسن بن صبا کی کرامت سمجھا جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ حسن بن صبا کے چاہنے والے اسے کوئی اور رنگ دیتے، قلعہ دار نے اسے ایک بحری بیڑے میں بٹھایا، جس سے وہ مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا ایران کے علاقے دلمان میں پہنچا، اور پھر وہاں 9 سال تک تبلیغ کرتا رہا۔ لیکن ہر وقت اس کی توجہ صرف قلعہ الموت پر ہی ہوتی تھی۔ قلعہ الموت مقامی زبان کے 2 الفاظ اعلیٰ اور اموات سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے عقاب سے سکھایا ہوا۔ قلعہ جس پہاڑی پر موجود تھا، اس کے اطراف میں ڈھلانیں تھیں اور ایک تنگ سا راستہ تھا، جس کا بڑی آسانی سے دفاع کیا جا سکتا تھا۔ حسن بن صبا نے قلعے کے ارد گرد کی بستیوں میں دین کی تبلیغ کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا، جنہوں نے حسن بن صبا کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے، اور بالآخر سن 1050 میں قلعہ الموت کے قلعہ دار حسین مہدی نے قلعہ حسن بن صبا کے حوالے کر دیا۔ تاریخی کہانیوں بقول حسن بن صبا کے اسی قلعے کے اندر اپنے فدائیوں کے لیے ایک جنت بنائی، جس کو پانے کے لیے وہ بخوشی موت کو گلے لگا لیتے تھے۔ حسن بن صبا کی جنت ایک وسیع و عریض باغ پر مشتمل تھی۔ اسی جنت میں دوشیزائیں، شہد اور شراب اور وہ سب کچھ میسر تھا جس کا دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حسن بن صبا اپنے فدائی بنانے کے لیے جو عمر لڑکوں کو منتخب کرتا، ان کی عمر 12 سے 20 سال تک ہوتی۔ پہلے ان کا برین واش کیا جاتا، پھر کچھ عرصہ انہیں بھنگ پلائی جاتی، اور پھر اسی مدہوشی کے عالم میں ایک تنگ سے رستے سے اور مختلف بھول بھلائیوں والے رستے سے وہ انہیں جنت میں منتقل کر دیتا، اور پھر جنت میں دوشیزاؤں میں چند دن گزارنے کے بعد اسے واپس قلعے میں لے آتا۔ اب وہ فدائی اس جنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنے شیخ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاتا، اور اس کے لیے موت کو بھی گلے لگا لیتا۔ حسن بن صبا کا اپنا سب سے قیمتی اور بڑا ہتھیار یہی فدائین تھے،
जो मुखालफिन को कत्ल करने के लिए कुछ भी कर जाते और अपनी जान तक पर खेल जाते और अपनी जान को कुर्बान करने में जरा भी आर महसूस नहीं करते थे। कहा जाता है कि एक फिदायीन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ख्वाबगाह में भी पहुंच चुका था, लेकिन उसने सुल्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया और एक वहां एहतियाती खत रख के वापस आ गया। हलाकू खां के दरबारी खताब मलक जोइनी हसन बिन सबा और इस्माइलियों के सख्त मुखालिफ थे। हलाकू खां ने जब सन 1256 में किलातुल मौत फतह किया तो जोइनी इसके साथ किले पहुंचे। वो अपनी किताब तरीखे जहां कुशा में वहां के हालात ज़िंदगी, उनके नज़रियात, उनकी तर्ज तमीर, अल मौत की तारीख, वहां के हुक्मरानों और कुतुब खानों का अहवाल बयान करते हैं, लेकिन उनकी किताब में जन्नत और इसके आसार का जिक्र नहीं मिलता। हसन बिन सबा के नजरियात कुछ भी हों, लेकिन था वो इंसाफ पसंद। उसने अपने दोनों बेटों, एक को शराब और जना जबकि दूसरे को कत्ल के मुकदमे में मौत की सजा सुना दी थी। जब हसन बिन सबा फौत हुआ तो उसकी औलाद जिंदा नहीं बची थी, इसीलिए उसने अपना एक फिदाई को अपना जानशीन मुकर्रर किया और वो फिर तब तक हुकूमत करता रहा इस किले में जब तक मंगोलों ने किला फतह नहीं कर लिया। हसन बिन सबाह की जिंदगी इस लिहाज से बेहद दिलचस्प है कि उस पर तरह तरह के अफसानों की दबी दबी धुंध छाई हुई है, जिसमें उनकी असल शख्सियत को गुम करके रख दिया है। और ज़माने की ये सितम ज़रीफ़ी भी देखिए कि उसने उनका असल नाम बदल कर हसन बिन सबाह कर दिया है, हालांकि उनके वालिद का नाम सबा नहीं अली था। हसन बिन सबा जो एक दीनी इल्म फौजी जर्नेल थे, वो एक मसनूई जन्नत के खालक की हैसियत से जाने जाने लगे, जहां शराब की नहरें बहती थी और शबाब हर सू जलवा अफरोज होता था। और वो किलातुल मौत जो एक वक़्त में खौफ की अलामत समझा जाता था, उसके खंडरात आज भी ईरान में मौजूद हैं।